اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت سورہ مبارک اعراف کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کا نشان 78 اور 79 ہے۔ آیت نمبر 78 کا ترجمہ یہ ہے کہ نتیجے میں ایک دل ہلا دینے والے زلزلے نے ان کو آن پکڑا، وہ اپنے گھروں ہی میں اوندھے بے حس و حرکت ہو کر پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور آیت نمبر 79 کا ترجمہ یہ ہے، اور صالح علیہ السلام پہلے ہی یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم والوں، میں نے تو تمہیں اپنے پالنے والے مالک کا پیغام پہنچا دیا اور لاکھ تمہاری بھلائی چاہی، مگر میں آخر کیا کروں کہ تم لوگ اپنی بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے قوم سمود کے زلزلے اور ہلاکت کا زمانہ قبل تاریخ کا زمانہ ہے، لیکن اٹلی کے شہر پامسی کا زلزلہ عہد تاریخ کی بات ہے۔ سن 1963 میں ایک شدید زلزلے نے یہاں کے فاسق باشندوں کو ہلاک کر دیا، اور جو بچ گئے تھے ان کو ایک قدرتی آتش باری نے بھون ڈالا۔ تفسیر صافی کے صفحہ 176 پر لکھا ہے رجفہ کے معنی کیا ہیں۔ سورہ ہجر میں ارشاد ہوا فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، مشرقین پس ان کو سورج نکلتے ہی ایک سخت آواز یعنی چنگھاڑ نے آن پکڑا۔ ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے زوردار دھماکہ ہوا ہو، پھر زلزلے آئے ہوں اور وہ سب ہلاک ہو گئے ہوں۔ آیت نمبر 79 کی تفسیر میں تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ ہلاکت کے بعد ان سے مخاطب ہو کر یہ سب کچھ فرمانا ایسا ہی ہے کہ جیسے غصے میں اپنے تاثرات کو بطور افسوس خود اپنے آپ سے اس طرح بیان کیا جائے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ علامہ مرشد تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ سورہ یاسین میں مومن آل یاسین حبیب نجار نے بھی اپنی قوم والوں کے لیے اسی طرح کہا، کاش میری قوم بھی یہ جان لیتی کہ جس کے سبب سے مجھے پروردگار نے بخش دیا، حالانکہ اس قوم کو بھی ایک خوفناک آواز چنگھاڑ نے ہلاک کر دیا تھا۔ مردوں سے اس طرح خطاب کرنے سے ثابت ہوا کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ آج کے لیے جوشن کبھی کے 2 اسم ہیں۔ پہلا ہے یا من لہ القدرۃ والکمال، ہے وہ خدا کے جو تمام قدرتوں کا اور تمام کمالات کا خزانہ ہے۔ جس کو بھی کوئی قدرت چاہیے ہو، کوئی اقتدار چاہیے ہو، کوئی قابو چاہیے ہو، وہ پروردگار سے رابطہ کرے، اور جس کو بھی کمال کی منزلوں کو طے کرنا ہو وہ بھی اپنے خدا سے رابطے کو مضبوط کرے۔ دوسرا اسم یا من لہ الملک و جلال، ہے وہ خدا کے جس کے پاس تمام سلطنتیں ہیں اور ہر روب و جلال کا مالک پروردگار ہے، اور اس کے پاس اسی کے خزانے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اور کائنات کی ہر چیز کا مالک حقیقی پروردگار ہے۔ جو بندہ بھی جس چیز کو چاہتا ہو وہ اپنے پروردگار سے رابطہ اپنا مضبوط اور مستحکم کرے۔ اس سلسلے میں اگر انسان کا باطن اچھا نہ ہو تو اس کا ظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ اور عرض کر دوں کہ جس طرح کسی پھل کی ظاہری خوبصورتی لیکن باطنی تلخی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ اسے دور پھینک دیا جائے،
اسی طرح باطنی طور پر بد کردار اور بد اخلاق انسان سے لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں، لہٰذا اصل خوبصورتی انسان کی باطنی خوبصورتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شکل صورت کی خوبی ظاہری حسن ہے اور اچھی عقل باطنی خوبی ہے۔ خدا کے عذاب سے امان کی امید میں اگر انسان مغرور ہو جائے اور مسلسل گناہ انجام دیتا رہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے بارے میں دھوکے میں رہنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر اصرار کرے اور اللہ سے مغفرت کی تمنا بھی کرے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ موت سے ہر ایک کو واسطہ پڑے گا۔ سورہ مبارکہ ملک کی مشہور آیت جس کا نشان 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ خدا ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے۔ جب موت سب کے لیے ہے تو پھر سب کو موت کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، چاہے مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ رہو۔ اور یہ مشہور و معروف آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 کے بعد اب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 کی طرف توجہ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ان سے کہہ دو کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو بالآخر یہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ موت سے انسان کا ڈرنا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 میں ارشاد ہوتا ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، ان سے کہہ دو کہ دار آخرت جو خدا کے یہاں ہے وہ تمہارے لیے مخصوص ہے، نہ کہ سب کے لیے، پس اگر تم اپنے قول و فعل میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن یہ اپنے برے اعمال کی خاطر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ مسلمان مرنا بھی باعث افتخار ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد ہوتا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ، راہ خدا میں شہادت نصیب ہو۔ کیا کہنا شہداء کی موت کا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کہتی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا علم و شعور نہیں رکھتے۔ انسان کو موت سے قبل توبہ کر لینا چاہیے، اس کے بعد جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جو لوگ پہلے برے کام انجام دیتے ہیں اور جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اب ہم نے توبہ کر لی ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ موت کے وقت وصیت کرنے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں ارشاد ہوتا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تم پر واجب کیا گیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کسی کی موت سامنے ہو اور کوئی چیز چھوڑی ہے تو اپنے ماں باپ اور کسی قریبی رشتہ دار کے لیے وصیت کر دو۔ عالم برزخ کے بارے میں، جسم و روح کی قبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سورہ مبارکہ انفطار کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ ہمیں تیاری کرنا چاہیے ہے موت کے وقت کے لیے بھی اور موت کے بعد
کے لیے بھی خداوند عالم ہماری آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔